الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ محترم بھائیوں، اسلام میں امن کا تصور یہ ہے کہ جہاں انسانی جان، انسانی مال اور انسان کی عزت و آبرو محفوظ رہے، وہ گھر امن والا گھر ہے، وہ شہر امن والا شہر ہے، وہ ملک امن والا ملک ہے۔ جس گھر میں یہ تین چیزیں ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرت 40 عاما، یعنی جو شخص ایک معاہد غیر مسلم کو قتل کرتا ہے وہ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کرے گا، اور یاد رہے جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پہلے سے سونگی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو امن و شانتی کا تصور اسلام نے ایک غیر مسلم کو دیا ہے، میں پوری غیر جانبدار ہو کر، نیوٹرل ہو کر میں کہنا چاہتا ہوں، پورے دعوے کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب کا ساتھ، سب کا وکاس کا بھاشن دینے والے منہ پر پٹی باندھے خاموشی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آج جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ان کی نظر میں تشدد اور دہشت گردی نہیں ہے، مطلب ان کی ڈکشنری میں مسلمان اگر سیلف ڈیفنس کرے، جان بچانے کے لیے خود کا دفاع کرے تو تشدد اور وائلنس ہے، اور اگر مسلمان پر حملہ ہو تو یہ جو ہے دیش بھکتی ہے۔ سب کا وہ مذہب کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے جس نے کسی کو مذاق میں بھی ڈرانے کو حرام قرار دیا؟ لا یحل لمسلم ان یروی مسلما، وہ مذہب کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے جو زمین پر انسان کا ایک قطرے خون بہانے کو حرام قرار دیتا ہے؟ وہ مذہب جو انسانیت کے ایک قطرے خون کو بہانے کو حرام قرار دیتا ہے، وہ مذہب سر کاٹنے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب جو جانور پر تھوڑا بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا، وہ مذہب عام حالات میں انسانوں پر ظلم کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب جو جنگ کے دوران تلوار کے زیر سایہ انسانیت پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ مذہب عام حالات میں انسانیت پر ظلم کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عید کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کی تکبیر بیان کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محترم بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، موجودہ دور بڑا ہی پرفتن اور پرآشوب دور ہے۔ انسانیت کی حالت زار یہ ہے کہ مادیت اور فرقہ واریت کے اندھے نشے میں چور ہو کر گھٹا ٹوپ اندھیرے کو اجالا اور روشن اجالے کو اندھیرا سمجھنے لگی ہیں۔ ایک انسان کو جانور اور درندے سے زیادہ خود انسان سے ڈر ہونے لگا ہے، اور یوں اس دنیا نادان نے اپنا چہرہ ایک الگ رخ پر موڑ لیا ہے۔ یہ دنیا قیامت سے پہلے قیامت کا عالم برپا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ حضرات، اس سے بڑھ کر دن بدن مسلمانوں پر الزامات، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں، ناجائز حملے، مذہبی ٹارچر، ماب لنچنگ، وقف ترمیمی بل، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ایک عام بات ہو چکی ہے۔ کبھی شمال میں تو کبھی جنوب میں، کبھی مشرق میں تو کبھی مغرب میں، ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، ہر جگہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان عورتوں پر زیادتی جاری و ساری ہے۔ مسلم گھرانوں میں بلا اجازت گھس کر ان کے جان، مال اور آبرو پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ مسلم قوم کے ننھے اور کمزور
بچوں پر طاقت آزمائی کی جا رہی ہے، مسلم عبادت گاہوں پر بیجا حملے، مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے ساتھ بدتمیزی، حد تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور مذہب اسلام پر غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اسلام جب سے آیا ہے الکفر ملت واحدہ کے تحت اسلام اور دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا بھاشن دینے والے منہ پر پٹی باندھے خاموشی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آج جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ان کی نظر میں تشدد اور دہشت گردی نہیں ہے۔ مطلب ان کی ڈکشنری میں مسلمان اگر سیلف ڈیفنس کرے، جان بچانے کے لیے خود کا دفاع کرے تو تشدد اور وائلنس ہے، اور اگر مسلمان پر حملہ ہو تو یہ جو ہے دیش بھکتی ہے۔ ان سے ضرور ملنا سلیقے کے لوگ ہیں، ان سے ضرور ملنا سلیقے کے لوگ ہیں، سر بھی قلم کریں گے بڑے احترام سے۔ اور موجودہ حالات اپنی زبان گنگ سے یہ کہہ رہی ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بھائیوں بہنوں، ایک طرف تو یہ غلط میڈیا ہے جس کا کام ہی ہے نفرت پھیلانا اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے خلاف غلط خبروں کو اپنے کنٹینٹ میں جگہ دینا، اور آج یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ماحول کو ایسا خوفناک اور زہر آلود بنا دیا گیا ہے کہ غیر مسلم تنہائی میں اگر ایک مسلمان کو دیکھ لے تو خوف کھانے لگتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بعض ناواقف اور جذباتی نوجوانوں کی نامناسب حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے برادران اسلام اور مسلمانوں سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم مذہب اسلام کا تعارف اپنے کردار سے پیش کریں، اپنے اخلاق سے پیش کریں، اپنے کیریکٹر سے یہ بتلائیں کہ اسلام امن اور شانتی کا داعی ہے، اسلام امن اور سلامتی کا علمبردار ہے۔ پوچھتے ہیں وہ، تھوڑا ترمیم کے ساتھ پوچھتے ہیں وہ کہ مسلم کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ میری وفاداری پہ کیوں شک ہے حریفوں کو، میری وفاداری پہ کیوں شک ہے حریفوں کو، میری وفا کے تو کتابوں میں حوالے ہیں۔ حضرات گرامی، انسان کے نزدیک انسانیت کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے، جس طرح سے ایک انسان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی ضرورت ہے۔ انسان سوئے تو امن کے ساتھ سوئے، اٹھے تو امن کے ساتھ اٹھے، گھر میں رہے تو امن کے ساتھ رہے، کہیں جا اور زندگی گزارے تو امن کے ساتھ زندگی گزارے۔ لہٰذا اسلام کے نزدیک امن و شانتی انسان کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے نزدیک امن و سلامتی کو حاصل کرنے کا کامیاب ذریعہ اسلام اور ایمان ہی ہے۔ امن کے حصول میں دنیا لاکھ تدابیر اختیار کرے، مگر اس دنیا کے خالق و مالک کے نزدیک اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے امن و سلامتی کی منزل نصیب ہوتی ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ محترم بھائیوں، اسلام میں امن کا تصور یہ ہے کہ جہاں انسانی جان، انسانی مال اور انسان کی عزت و آبرو محفوظ رہے، وہ گھر امن والا گھر ہے، وہ شہر امن والا شہر ہے، وہ ملک امن والا ملک ہے۔ جس گھر میں یہ تین چیزیں محفوظ نہ ہوں وہ امن و سلامتی والا گھر نہیں ہو سکتا، وہ امن و سلامتی والا شہر نہیں ہو سکتا، وہ امن و سلامتی والا ملک نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر فرمایا، الا ان حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ لوگوں خبردار، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح سے آج کا دن حرمت والا ہے اور
یہ جس جگہ حرمت والی ہے اسی طرح یہ حرمت والی چیزیں ہیں، اور جس طرح مدینہ حرمت والا ہے اسی طرح سے یہ حرمت والی چیزیں ہیں۔ اور اسلام میں امن کا تصور یہ بھی ہے کہ جس طرح سے یہ تین چیزیں ایک مسلمان کے لیے ہیں اسی طرح سے ایک غیر مسلم کے لیے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مسلم، پوری دنیا کا ضائع ہو جانا، پوری دنیا کا فنا ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک چھوٹا حادثہ ہے، چھوٹا واقعہ ہے، بمقابل ایک مسلمان کے قتل ہو جانے سے، ایک مسلمان کے قتل ہو جانے سے، ایک مسلمان کا قتل ہو جانا دنیا کے فنا ہونے سے بڑھ کر ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے فرمایا ما اطیبک واطیب ریحک ما اعظمک واعظم حرمتک والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ من کی مالہ ودم۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں یہ کتنی پیاری خوشبو ہے اور تیری حرمت کتنی بڑی حرمت ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لحرمت المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ من کی مالہ دم، ایک مومن کی حرمت اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے تیرے سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسانیت کی حرمت اللہ رب العالمین کے نزدیک خانہ کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح تینوں چیزوں کی حرمتیں، جان کی حرمت، مال کی حرمت اور عزت و آبرو کی حرمت ایک مسلمان کے لیے ہے، اسی طرح سے ایک غیر مسلم کے لیے بھی ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرت 40 عاما، یعنی جو شخص ایک معاہد غیر مسلم کو قتل کرتا ہے وہ جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کرے گا، اور یاد رہے جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پہلے سے سونگی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، جو امن و شانتی کا تصور اسلام نے ایک غیر مسلم کو دیا ہے، میں پوری غیر جانبدار ہو کر، نیوٹرل ہو کر میں کہنا چاہتا ہوں، پورے دعوے کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے مذہب نے بھی ان کو وہ حق نہیں دیا ہوگا جو حق کے اسلام نے ان کو دیا ہے۔ اور جو بھی اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، خصوصاً غیر مسلم حضرات سے میں کہنا چاہوں گا، جو اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں وہ یا تو ان کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یا ان کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یا ان کی چال بازیاں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک غیر مسلم عورت یہاں تنہا رہنے کو غیر محفوظ سمجھتی ہے، وہیں اسلامی مملکت میں وہ اپنے آپ کو بے خوف اور مطمئن محسوس کرتی ہے۔ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہے اور مثالیں بھری پڑی ہیں۔ محترم حضرات، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی پر اگر نظر ڈالتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے جو دعا کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امن و سلامتی غذا اور کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن والی جگہ بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ مفسرین کہتے ہیں کہ رزق سے پہلے امن کی دعا کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امن و سکون کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اور بس ایک دن کا کھانا ہو اور اپنے پاس ایک دن کا کھانا رکھتا ہو مگر امن و سکون کی دولت اس کو میسر ہو تو گویا دنیا کی دولت کا وہ مالک ہے، اور جس کے پاس امن و سکون کی دولت نہیں گرچہ کہ وہ دنیا کی پوری دولت اور پورا خزانہ رکھ لے لیکن وہ بد نصیب ہے۔ حضرات و خواتین، وہ مذہب کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے جس کے پاس انسانی جان کی حرمت کعبۃ اللہ کی حرمت قرار دی گئی ہے، بلکہ انسانی جان کی عظمت اللہ کی نظر میں دنیا کے فنا ہو جانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ مذہب کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے جس نے مسلمان کی طرح غیر مسلم کو بھی محفوظ قرار دیا؟ وہ مذہب کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے جو نہ صرف انسان کے ساتھ بلکہ ایک جانور کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ کرنے کو واجب قرار دیتا ہے؟ وہ مذہب کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے جس نے ہتھیار سے اشارہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے؟ وہ مذہب کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے جس نے بازار میں کھلے ہتھیار
اور بے نیام تلوار کی تجارت کو حرام قرار دیتا ہے۔ وہ مذہب کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے جس نے کسی کو مذاق میں بھی ڈرانے کو حرام قرار دیا؟ لا یحل لمسلم ان یروی مسلما، وہ مذہب کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے جو زمین پر انسان کا ایک قطرہ خون بہانے کو حرام قرار دیتا ہے؟ وہ مذہب جو انسانیت کے ایک قطرے خون کو بہانے کو حرام قرار دیتا ہے، وہ مذہب سر کاٹنے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب جو جانور پر تھوڑا بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا، وہ مذہب عام حالات میں انسانوں پر ظلم کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب جو جنگ کے دوران تلوار کے زیر سایہ انسانیت پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ مذہب عام حالات میں انسانیت پر ظلم کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ وہ مذہب عام حالات میں ظلم و زیادتی کا کیسے جو جائز قرار دے سکتا ہے؟ وہ مذہب جو ایک قتل ناحق کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، وہ مذہب کیسے انسانیت کے قتل عام کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ اگر اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا تو کیا وجہ تھی کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں قید سے آزاد ہوتے ہی اسلام کے اسیر بن گئے؟ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے ثابت کریں ہمارے نبی جس طرح سے نبی رحمت ہیں، ہم ان کی امت رحمت ہیں۔ ہمارے نبی جس طرح سے خیر البشر تھے، ہم اسی طرح خیر الامم ہیں۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین اے اللہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اسے صحیح انداز میں اس دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم جو دین کی باتیں سنتے اور پڑھتے ہیں ان باتوں پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برادران وطن کی جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیاں ہیں، شکوک و شبہات ہیں، انہیں دور فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں لوگ چین و سکون اور امن و سلامتی کو ترس رہے ہیں، اے اللہ انہیں حقیقی امن عطا فرما، دنیا میں ظلم کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام عبادتوں کو، باطنی اور ظاہری، مالی و بدنی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ملت ابراہیمی اور اسوہ محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قربانی کی حقیقت سمجھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شریعت پر عمل توحید کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ دین اسلام کے ہمیں صحیح ترجمان بنا۔ اے اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے اخلاص کو قبول فرما، ہمارے تقوی کو قبول فرما۔ اے اللہ تو نے چیزیں حلال کی ہیں، اے اللہ ان تمام چیزوں کو حلال سمجھتے ہوئے اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیزیں تو نے حرام کی ہیں ان تمام چیزوں کو حرام سمجھتے ہوئے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیزیں حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھ پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما، تجھ پر کامل توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کما حقہ تجھ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو لڑکیاں رشتے کی تلاش میں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو مناسب دیندار رشتہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو ظالموں کے پنجے سے آزاد فرما۔ اے اللہ ارض مقدسہ کو ظالموں کے نرغے سے بچا لے۔ اے اللہ دنیا کے جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو ختم فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ امت کا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اس امت کے مستقبل کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں جو حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے لیے خوشگوار حالات بنا دے، وقت کی نار نمرود کو توحید کا گلزار بنا دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مسائل کو حل فرما، جو بیماری میں مبتلا ہیں اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی تیری راہ میں کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔